آقا جو ہے وہ رات کو دیر سے چہل قدمی کرتے کرتے اس کمرے کے پاس پہنچا تو اس کو دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ کمرے میں عجب منظر ہے. اوپر کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے اور آسمان سے گویا نور کی کرنیں جو ہیں یعنی فانوس کی صورت میں اس غلام پر گر رہی ہیں اور وہ غلام سجدے میں ہے اور روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ دن میں میرے اوپر اپنے مالک کی خدمت ہے, رات میں تیری عبادت کر سکتا ہوں, اگر دن میں بھی میں فارغ ہوتا یا اللہ دن بھی تیری عبادت کرتا رات بھی تیرا ذکر کرتا. آقا نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑا حیران ہوا, اپنے گھر کمرے میں چلا گیا. دوسرے دن پھر رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لے کر آیا, کہا آؤ تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں. میاں بیوی پھر آئے اور پھر آ کر جب وہ کمرے کا منظر دیکھا تو ویسا ہی منظر کہ وہ جو غلام ہے وہ سجدے میں ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, ذکر اللہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے اللہ کی بارگاہ. دونوں میاں بیوی بھی اسے دیکھ کے روتے رہے. صبح ہوئی تو آقا نے اسے بلایا اور کہا کہ میں نے رات تمہارا منظر دیکھ لیا ہے, تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو, اس کا ذکر کرنا چاہتے ہو, تمہیں صرف رات ملتی ہے, تم رات ہی عبادت کرتے ہو, اگر تمہیں دن بھی مل جائے تو دن بھی تم اللہ کا ذکر کرو. ہم میاں بیوی نے مشورہ کر لیا ہے, ہم تمہیں دن میں بھی آزاد کرتے ہیں تاکہ تم جاؤ دن رات اللہ کی عبادت کرو. اب ایکچولی تو اس غلام کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا, مگر اب اس غلام نے بڑا عجیب کام کیا جو میرے آج کے بیان کا ایک الگ ٹاپک بھی ہے. اس غلام نے آسمان کی طرف سر کیا اور وہ کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا ارید حیاتی بعد مشتہرا. وہ کہتا ہے اے راز والے مولا, میرا راز تو آج کھل گیا, اب راز کھل گیا تو مالک میں جینا نہیں چاہتا. یہ کہنا تھا, وہ دھڑام سے زمین پر گرا اور اس کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز کر گئی. وہ اللہ کا نیک بندہ دنیا سے ہی چلا گیا. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. پہلی بات جو سیکھنی ہے کہ وہ غلام کیسا تھا, دراصل وہی آقا تھا کہ جس کو اللہ کے ذکر میں اتنا لطف آتا, اللہ کی عبادت کا ایسا ذوق تھا, مگر وہ عبادت تو کرنا چاہتا تھا مگر کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ عبادت کسی کو پتہ چل جائے. میرا رب سے جو واسطہ ہے, جو کنیکشن ہے, وہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوئے ہیں, مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ کیا ہم کوئی ایسی نیکی کرتے ہیں, کیا ہم کوئی ایسا اچھا عمل کرتے ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے. میں کئی بار بیانات میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا رہتا ہوں اور جو موجود ہوتے ہیں ان سے بھی کرتا ہوں کہ ہم سب نوٹ کریں کہ ہمارے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. اور اگر نہیں ہے نا, جواب آتا ہے کہ نہیں یار میں نے تو سبھی بتا دیا ہے, جو چھپ کے کام کیے تھے وہ بھی کسی بہانے سے بتا دیے ہیں, ہمارا تو بس نہیں چلتا. ہم یہ تو ضرور کہتے ہیں عمرہ کرنے گئے, حج کرنے گئے, اتنے عمرے کیے, ورنہ بس نہیں چلتا کہ کتنے چکر لگائے طواف کے وہ بھی لوگوں کو بتائیں. نہ جانے کیوں ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم اپنی نیکیاں لوگوں کو بتاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اخلاص کیا ہے؟ اخلاص چابی ہے قبولیت کی, اور ڈیفینیشن آف اخلاص یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے. لیکن آج ہم گناہ تو چھپاتے ہیں, نیکیاں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتے ہیں. ایسا نہ کریں پلیز. یہ شیطان کے وار کو سمجھیں. یہ جو ریاکاری ہے نا, اس کو احادیث میں شرک اصغر کہا گیا. شرک کتنا بڑا گناہ ہے. وائے شرک اصغر. شرک کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ بندوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا. یعنی عبادت اللہ کی ہے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہی ہے, تو پھر یہ اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی نا. اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا. اور احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ شیطان کا اتنا باریک وار ہے کہ چونٹی کی طرح دل میں آ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا, اور ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ہم لوگوں کو دکھلاوے میں شکار ہو جاتے ہیں. آپ نیکیاں کیجئے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے, میں جانوں میرا رب جانے. اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا؟ شیطان مردود ہے نا. جب بھی اس ٹاپک پر بات کرے نا کہ یار دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے اپنی نیکیاں, تو ہمیں ایسے بیان میں کوئی دوسرا بندہ یاد آ رہا ہوتا ہے. ہاں یار یہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ فلاں حاجی صاحب ہے نا, وہ بہت اعلان کرتے رہتے ہیں, تصویریں لگاتے رہتے ہیں, لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے اتنا چندہ دیا, میں نے غریب کی تو یہ بھی شیطان دیکھیں کیسا مردود ہے. ہمیں اپنی اعمال یاد نہیں دلا رہا, ہمارے دماغ میں کوئی اور بندہ آ رہا ہے. نہیں, وی ہیو نو پیرامیٹرز. ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے دل میں دیکھ لیں کہ یہ کیوں بتا رہا ہے. کیونکہ ہاں ایک جائز صورت ہے کہ اگر میں اپنی نیکیوں کا اظہار آپ کے سامنے اس نیت سے کروں
کہ میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کریں تو پھر تو اچھا ہو گیا. انما الاعمال بالنیات. مگر میجورٹی جب نیکیاں دوسرے کے سامنے بیان ہوتی ہیں نا تو اس کی میجورٹی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں واہ واہ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اپنی نیکیوں کو بچائیے اور شیطان کے اس وار کو سمجھیے. اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ یہ غلام اللہ کا ذکر کرنا اس کے لیے کتنا محبوب تھا. یہ نصیب والوں کا حصہ ہے کہ ان کی زبان ذکر الہی میں تر رہتی ہے. ذکر اللہ ایک ایسی نیکی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو وداؤٹ اینی ایفرٹ ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے جائیں اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا انبار لگا جاتا ہے. یعنی زبان چلتی رہے اور ثواب کا میٹر بھی چلتا رہے. اور شاید ہمیں نہیں پتا کہ یہ نیکی کتنی بڑی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک شخص جو ہے وہ رات کو اللہ کریم کا ذکر کر رہا تھا. اللہ اللہ اللہ. شیطان کو اچھا نہیں لگا. شیطان کو کب ہماری نیکی اچھی لگتی ہے. اس نے دل میں ڈال دیا کہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے, تیرے کو اللہ کی طرف سے تو جواب ہی نہیں آ رہا. تو اس کا ذکر کر رہا ہے, وہ تو تیرا ذکر نہیں کر رہا, وہ تجھے جواب نہیں دے رہا, تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تیرا ذکر قبول ہو رہا ہے کہ نہیں. شیطان کے اس وار سے اس کا دل چھوٹا ہوا, اس نے ذکر الہی چھوڑ دیا. اللہ اکبر. جب نیند آئی تو خواب میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرما رہے اے نیک بخت تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا. کہتا میں ذکر کرتا ہوں, مجھے کوئی جواب ہی نہیں آتا, مجھے کیا پتا میرا ذکر قبول ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. تو اب بارگاہ الہی سے جواب کیا ملا کہ مجھے بارگاہ الہی سے حضرت خضر کہتے ہیں مجھے حکم ہوا کہ تجھے یہ پیغام دوں کہ تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے. تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے. یہ ہمارا ہی تو کام ہے کہ تجھے ذکر اللہ میں مشغول کر دیا ہے. تیری ہر بار یا اللہ کہنے میں ہماری 100 بار لبیک پوشیدہ ہے. تو سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایک بار موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کی مولا میں تیری ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جو بڑی مشقت والی ہو. ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا آسان نیکیاں ہیں کہ یا اللہ بڑی جس میں محنت لگے, مجھے ایسی کوئی عبادت بتا دے. ارشاد ہوا موسیٰ میرا ذکر کرو. آپ نے ذکر الہی شروع کر دیا, آپ کو تو مزہ آنے لگ گیا, سوز ملنے لگ گیا, انجوائے کرنے لگ گئے. پھر عرض کی مولا میں نے تجھ سے مشقت والی عبادت مانگی تھی, اے اللہ میں نے تجھ سے ڈیفیکلٹ عبادت مانگی تھی, تو نے مجھے اپنے ذکر میں لگا دیا, مجھے تو ہر تیرے نام پر سوز مل رہا ہے, ذوق مل رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. ارشاد فرمائے موسیٰ یہ ہماری تجھ پر مہربانی ہے کہ تجھے ذکر میں مزہ آ رہا ہے, ورنہ فرعون کو ہم نے بڑے موقع دیے, ہم نے عذاب بھیجے, اسے بڑا سمجھانے کے لیے موسیٰ کو بھیجا, وہ طوفانے جو پانی دریائے نیل میں غرق ہونے کے لیے تیار ہو گیا, مگر ایک بار زبان پر میرا نام نہ لا سکا. اب یہاں سمجھنا یہ ہے خوش نصیب وہ ہے کہ جس کو ذکر الہی کا موقع مل رہا ہے اور جس کو ذکر الہی میں لطف بھی آ رہا ہے. جو پڑھتا ہے تو اس کو مزہ آنے لگ جاتا ہے جب اپنے رب کا نام لیتا ہے, اور جس پر زبان پر ذکر الہی جس پر بھاری ہو جائے, جو کوئی نہ کوئی بہانے سے اللہ کے ذکر کو ترک کر دے, بس یار آج نہیں کل سے کر لوں گا, اگلے ہفتے سے کر لوں گا, یہ مولانا صاحب بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں پر رمضان سے میں نے ذکر الہی شروع کرنا ہے, تو اپنا علاج کرواؤ کہ مجھے ذکر الہی سے میرا دل کیوں بھاگ رہا ہے, مجھے ذکر الہی میں سرور کیوں نہیں آ رہا. حالانکہ یہ وہ نیکی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. مل کر کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جنت کی زمین خالی ہے, جب اللہ کا بندہ ذکر شروع کرتا ہے فرشتے اس میں درخت لگانا, اس میں پودے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کے باغ بن رہے ہیں جنت میں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دنیا بھر کی آپ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, جنت کی پراپرٹی نہیں خرید سکتے, مگر میرے رب نے جنت کے وہ درخت, جنت کے وہ میوہ جات آپ کے لیے آسان کیسے کیے ہیں کہ آپ صرف اس کا نام لینا شروع کر دیں. آپ سبحان اللہ کہیں جنت میں درخت لگتا ہے, الحمدللہ کہیں جنت میں درخت لگتا ہے, اللہ اکبر کہیں جنت میں درخت لگتا ہے. اور یہ کتنا افضل کام ہے. ایک بار کیا ہوا, حضرت سہل بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں, ایک بار محفل نور سجی ہوئی تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہیں, صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ جہاد تو بہت سارے صحابہ نے کیا تھا, اب ذرا سنیے گا غور سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثرہم للہ ذکرن, یعنی ان میں جو کثرت سے ذکر کرنے والا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اچھا, صحابی رسول نے دوسرا سوال کیا, حضور روزہ داروں میں افضل کون ہے؟ روزہ تو بہت سارے صحابہ نے رکھا ہوا ہوتا ہے.
فرمایا ان روزہ داروں میں جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اب وہ صحابی باری باری سوال کرنے لگے، حضور نمازیوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا نمازیوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ ایک ایک کر کے وہ پیارے آقا سے نیکی پوچھتے رہے۔ نبی پاک فرماتے ان نیکوکاروں میں بھی افضل، ٹاپ آف دا لسٹ وہ ہے جو کہ زیادہ ذکر کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ جب نبی پاک سے سوالات ہوتے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق بھی حاضر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق کو کہا اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں لے جائیں گے، ہر معاملے میں ذکر والے ہی آگے بڑھ گئے۔ تو نبی پاک نے بھی یہ سن لیا۔ پیارے آقا نے فرمایا ہاں ابو بکر، بات ایسی ہی ہے، جو ذکر کرنے والا ہے وہ سب سے آگے ہے، وہ سب سے زیادہ بھلائیاں لے جائے گا۔ ہم نے بعض اوقات بہت ساری چیزوں کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن زبان ذکر الہی نہیں کرتی، اللہ کا نام نہیں لیتی۔ فضول باتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم گھنٹوں بات کر لیں گے دوستوں میں بیٹھ کر، مگر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج پورے دن میں اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں نے اپنے اللہ کا نام کتنی بار لیا، میں نے ذکر الہی کتنی بار کیا، میں نے کلمہ پاک کتنی بار پڑھا، میں نے درود پاک کتنی بار پڑھا۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں، یقیناً اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اللہ کے مختلف ناموں کا ذکر کرنا بھی ذکر ہے، کلمہ پاک پڑھنا بھی ذکر ہے، دیگر تسبیحات بھی ذکر ہیں، لیکن درود پاک پڑھنا بھی ایکچولی ذکر اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نیک محفل میں بیٹھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ گویا ذکر الہی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اور سنو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے، یعنی اللہ کو اتنا یاد کرو، اللہ کی بات اتنی کرو، ذکر اللہ اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ فرض نمازیں ادا ہو جائیں، بے شک سنتوں پر عمل ہو، مگر زبان ذکر الہی کرتی رہے۔ یہاں میں ایک اور لاجیکلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے نا، میں ویسے تو چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ جتنی بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے اتنے 1000 روپے ملیں گے، جتنی بار سبحان اللہ کہیں گے اتنے 1000 روپے ملیں گے، تو پھر بتائیں لوگ کتنی تسبیحات پڑھیں گے؟ ہمیں دنیا میں جو نفع ملتا ہے اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ یہ تو آخرت کے وعدے ہیں نا، اور جنت کے وعدے ہیں، پھر ہم کیوں ذکر الہی نہیں کرتے؟ اور دوسری بات، تمام ذکر میں افضل ذکر جو کہا گیا حدیث پاک میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو کلمہ پاک ہے نا، یہ تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے۔ ہم کتنی بار کلمہ پڑھتے ہیں؟ میں ایک بزرگ کا کال کئی بار ریپیٹ کر چکا ہوں، بڑی کمال کی بات انہوں نے کی۔ ہم سب تمنا کیا کرتے ہیں کہ آخری وقت ہماری زبان پر کیا ہو؟ کلمہ پاک۔ سب کی تمنا ہے نا، ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے، مگر زندگی میں کتنی بار کلمہ پڑھتے ہیں؟ یعنی مرتے وقت کلمہ پڑھنے کی تمنا ہے، مگر روزانہ کلمہ پڑھنے کی عادت ہے کہ نہیں؟ ان بزرگ نے بڑی کمال کی بات فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو غور سے سنیے گا، کلمہ پاک سے تر رکھو، عادی رکھو، تاکہ جس دن تمہاری زبان بھاری ہو جائے گی نا، آپ کو پتہ ہے سکرات کے وقت انسان کی زبان بھاری ہو جاتی ہے، وہ بول نہیں پاتا، بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن فرمایا اگر تمہاری زبان کلمے کی عادی ہوگی تو سکرات کے وقت بھی تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا۔ پورا دن مہینہ کلمہ نہیں پڑھا اور تمنا یہ مرتے وقت کلمہ پڑھ لوں، بھائی کیسے پڑھو گے؟ عادت ہی نہیں تمہاری پڑھنے کی۔ کم از کم روزانہ 100 بار 200 بار کوئی ہماری عادت تو ہو نا کہ میری زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عادت تو ڈالو، تاکہ مرتے وقت بھی زبان پر جاری ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے نا تو جو اندر ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے، کہتے ہیں نا جب جھٹکا لگتا ہے تو جو اندر ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے یہ ویٹر بھائی ہیں، کھانا لگا رہے ہیں، اب کوئی برتن لے کے جا رہا ہے اور اس میں کھیر ہے لکوڈ، اور کوئی اس کو ٹھوکر لگا دے تو اس برتن سے کیا نکلے گا؟ کھیر گرے گی نا۔ اور کوئی چکن لے کے جا رہا ہے تو اس کو ٹھوکر لگے گی تو چکن گرے گی۔ برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے نا۔ تو انسان کے دل میں جو ہوتا ہے نا، دماغ میں جو ہوتا ہے، اور جب ٹھوکر لگتی ہے نا تو وہی نکلتا ہے۔ میں آپ کو اس کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے چیلنج کیا کہ مجھے دنیا کی کئی زبانیں آتی ہیں اور میرا یہ چیلنج ہے کہ مجھے کوئی پہچان کے بتا دے کہ میری اپنی نیٹو لینگویج کون سی ہے، میں کس زبان کا بندہ ہوں، یہ کوئی پہچان کے بتائے۔ کہا یہ کیا مشکل ہے؟ بادشاہ نے کافی سارے زبان بولنے والے لوگوں کو بلا، کیسے بات کرو۔ انگریزی میں بات کی گئی، فارسی میں بات کی گئی، عربی میں بات کی گئی، دوسری زبانوں میں بات کی۔ وہ اتنی زبردست زبان بولتا تھا کہ
کوئی نہیں پہچان سکا کہ یار اس کی اصل زبان کون سی ہے. تو ایک بندہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں, مجھے اس کے ساتھ ہی 2 دن کے لیے رکھ دیں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, انعام رکھ دیا کہ اگر تم اس کی زبان پہچان لو گے میں تمہیں اتنا انعام دوں گا. اس بندے کے ساتھ اس بندے کو رکھ دیا گیا. جب صبح ہوئی تو وہ جب کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیوں سے اترنے لگا تو پیچھے والے بندے نے اسے دھکا دے دیا. جیسے ہی دھکا دیا تو وہ کلا بازی کھاتا ہوا نیچے گرا, اور کھڑا ہوتے ہی اس نے اس کو معاذ اللہ گالیاں دینا شروع کر دی, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. کہا یہ جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. اور واقعی ایسا ہی تھا. اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جھٹکا لگتا ہے نا تو انسان کی اصلیت باہر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں بتاتا ہوں کون ہوں, وہ واقعی بتا رہے ہوتے ہیں وہ کون ہے. غصے میں تو بندے کا پتہ چلتا ہے نا وہ کون ہے. ہاں کچھ لوگ عجیب عجیب فارمولے ہیں لوگوں کے, کہتے ہیں بھائی ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. پتہ نہیں کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر بھائی کہ بدماش کے سامنے آپ بدماش ہو جاتے ہیں. بھائی شریف انسان شریفوں کے سامنے بھی شریف اور بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھا کر دعائیں دی ہیں. گالی سنتے ہی بندے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے کہ میں اب بتاتا ہوں میں کتنی گالیاں جانتا ہوں. نہیں, یہی تو امتحان ہے. ہمارے صبر و تحمل اور اخلاق کا امتحان شروع ہی جب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا با اخلاق ہے یہ بندہ, کیوں؟ میں جب بھی اس کو ملتا ہوں تو مسکرا کے, یہ بھی مسکرا کے ملتا ہے. دس از ناٹ, کوئی کمال نہیں ہے. مجھے اگر مسکرا کے ملے میں بھی مسکرا کر ملوں, کوئی مجھے تحفہ دے میں بھی اس کو تحفہ دوں, اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو. اب میرا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے, اب میں کتنا برداشت کرتا ہوں, اب میں اس کو کیسے درگزر کرتا ہوں, یہ امتحان ہے. یہ ہے اس نے اخلاق کا پیرامیٹر. اور یہی بات تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمائی نا. آقا فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے. دیکھیے سب سے زیادہ آسان ہے, کوئی ہم سے لڑائی کرے ہم بھی اس سے لڑائی کریں, یہ آسان ہے. مشکل کیا ہے؟ قابو پانا. آقا فرماتے ہیں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. اس غصے نے ہمارے گھر برباد کر دیے, ہمارے خاندان برباد کر دیے, ہماری فیملیوں میں ڈسپیوٹ آ گیا, ہمارے دوستوں میں دوری آ گئی, کیونکہ برداشت نہیں ہے نا. اس نے مجھے کہا کیسے؟ ارے بھائی کہہ دیا تم معاف کر دو. پہلے اسٹیپ پر معافی اگر آ جائے تو کتنے معاملات ختم ہو جائیں گے. تو میں واپس آتا ہوں اپنے پوائنٹ پر کہ جناب اندر جو ہوتا ہے نا وہ جب نکلتا ہے کہ جب انسان کو جھٹکا لگتا ہے. اب میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہم میں سے سارے موٹر سائیکل پر یا گاڑی پر ٹریول کرتے ہیں. جب بھی کبھی اچانک بریک لگتا ہے, آپ ایکسیڈنٹ سے بچتے بچتے رکتے ہیں, جھٹکا لگتا ہے, اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ دیکھیں کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت گالی آتی ہے, اور ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جن کی زبان پر لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ ہیں, فوراً زبان سے اچھی بات نکلتی ہے. کیوں؟ فرق کیوں ہے دونوں میں؟ اس نے گالیاں بھری ہوئی ہیں اندر, اس نے بری باتیں بھری ہوئی ہیں, اس کو جھٹکا لگا, اس کا اندر کا باہر آ گیا. اور جس نے ماشاءاللہ اچھی باتیں اپنے دل و دماغ میں رکھی ہیں, مشکل وقت میں ڈیفیکلٹ ٹائم میں اس کی زبان سے اچھی بات ہی نکل رہی ہے. مبارک ہو اسے جس کو اس جھٹکا لگنے پر کلمہ نکلتا ہے کہ انشاءاللہ جب سکرات کا جھٹکا لگے گا نا, موت کا جھٹکا ہے, تیار رکھو اپنے آپ کو کہ میری زبان کلمہ پاک کی ایسی عادی ہو کہ ادھر میری جان نکل رہی ہو, ادھر زبان پر کلمہ پاک جاری ہو جائے, درود پاک جاری ہو جائے, اللہ رسول کا نام جاری ہو جائے. کیونکہ میں صبح شام پڑھ رہا ہوں گا, لیکن جو صبح شام گالیاں دے رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے, ابے تبے تو تڑا ہیں, وہ کیسے امید رکھتا ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا؟ پلیز, یہ بہت آسان اور بڑی کمال کی نیکی ہے. ہمیں کوئی کیلوریز برن نہیں کرنی ہے, کوئی ہمارے پسینہ نہیں بہتا, ہم بیٹھے رہیں اور پڑھتے رہیں اور نیکیوں کا انبار لگاتے رہیں. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں, آپ کو پتہ ہے احادیث میں مضمون آتا ہے, میں اب اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں اگلے 3-4 منٹ میں. آخری بات, قرآن پاک فرماتا ہے نا سورہ قاریہ میں رب نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, وہ مزے میں, چین میں, جنت میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. قرآن کہتا ہے جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, نیکیاں کم ہو گئی, وہ جہنم میں جائے گا, بھڑکتی آگ میں جائے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس کا مطلب میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. اور روایتوں میں آتا ہے ایسے بندے بھی ہوں گے جن کی ایک نیکی کم ہوگی. اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا کہ یار ایک نیکی کی وجہ سے روک دیا گیا جنت سے. ایک بار سبحان اللہ کہہ لیتا, ایک بار کلمہ پڑھ لیتا, 2 رکعت نفل پڑھ لیتا, اس کو کتنی حسرت ہوگی کہ یار نیکیاں کیوں چھوڑی میں نے, اور کتنی حسرت ہوگی کہ فلاں 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 گناہ کیوں کیا. لوگ کہتے ہیں نا چھوٹی سی بات ہے کر لو یار اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ سارے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں چیزیں. ایک ایک گناہ آپ کو پکڑائی دے سکتا ہے ہمیں, اور نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا. تو یہ ذکر الہی جو ہے نا, اللہ اکبر, اور درود پاک. درود پاک تو کمال ہے نا.
یعنی یہ جو بیلنس شیٹ ہے نا، اس کو بیلنس کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے 2 پلڑے ہیں، ہر درود پاک پر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا ہے. آپ میرے ہاتھ کے اشارے سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے یار بھاری تو نیچے آتا ہے، یہ اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، شاید لوگوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں یقیناً بھاری پلڑا نیچے آتا ہے. قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا نا، جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے. لیکن وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم فکر کریں گے تو ہوگا نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں انعام ہے. جیسے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے فرمایا نا کہ ہمارا تجھ پر انعام ہے کہ تیری زبان آسانی سے میرا نام لے رہی ہے، تیری زبان آسانی سے میرا ذکر کر رہی ہے. ہمیں تو اللہ نے آسانی دے کر دی ہے. تو پلیز میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذکر الہی زبان پر تر رکھیں. اور بہت سارے ذکر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. احادیث میں فرمایا گیا جنت کی کیاریوں میں سے، حدیث کا مضمون ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے خزانہ حاصل کر لو، اس کو خزانہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، ایک بہت پیارا ذکر ہے، میں چاہوں گا آپ اس کو بھی یاد کر لیں. یاد ہی ہے سب کو، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. آئے ہائے، آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، اور رحمان کو بڑے پسند ہیں. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ذرا مل کر پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں نے خود پریکٹس کیا ہے. جب آپ فیل کریں نا کہ آپ پر بڑا برڈن چل رہا ہے، کاندھے بھاری ہو گئے ہیں، بوجھ ہے، میرے آقا نے فرمایا نا زبان پر ہلکے ہیں، آپ پڑھیں، آپ فری ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا میرا برڈن ریلیز ہو رہا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنی یہ اللہ نے زبان دی اسی لیے کہ اس کا اور اس کے حبیب کا ذکر کریں. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا کہ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے. اللہ نے اس لیے زبان اور دل اور دماغ دیا، ہم پتہ نہیں کن کاموں میں صرف کرنے لگ گئے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس کا ذکر کرنے والی زبان مل جائے، فضول باتوں سے ہم بچنے والے بنے، درود پاک کثرت سے پڑھنے والے بنے. اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، سبحان اللہ. امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوئے گا، شعبان میں اشکوں سے، اپنے آنسوؤں سے ان پر پانی نہیں ڈالے گا، تو وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو خدا نہ خواستہ اگر میرا کوئی بھائی یا پردے میں میری کوئی ایسی بہن بیٹھی ہیں کہ جو نماز سے یا عبادت سے دور ہیں، اب تو رجب آ گیا ہے نا، اب توبہ کر کے آ جائیے، پھر کنیکٹ ہو جائیے، عبادت کی طرف آ جائیے، نفلی روزے رکھیے تاکہ رمضان کی ہم مل کر تیاری کریں. رجب کے بعد آپ کو پتہ ہے وہ مہینہ آنے والا ہے جب ہماری رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے. تقریباً 44 دن رہ گئے ہیں. ہاں، 15 شعبان کو میری آپ کی سب کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں جانے والی ہے. ہمیں پتہ ہے پیچھے 315-20 دن تو گڑبڑ کر لی ہے، ابھی 40-50 دن تو اچھا کر لو نا، آخری صفحے تو اچھے کر لو، عبادت میں گزار لو، نمازوں کی پابندی کر لو، تاکہ جب شب برات سب کی مغفرت ہو، براعت کا اعلان ہو، تو میرا نام بھی اس میں شامل ہو جائے. تو اللہ کرے کہ اب رجب، پھر شعبان اور پھر رمضان خوب عبادت میں گزرے. نبی پاک کی ایک دعا پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے اور اس دعا میں شامل ہو جائیے. جب بھی رجب آتا تھا میرے آقا یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے. اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان سے ملنا نصیب فرما، پورے روزے اور پوری تراویحاں پڑھنا نصیب فرما. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں باقی رہیں تو خوشیاں دینے والے رب کو ناراض نہ کریں، ہم اسے راضی کر کے خوشی منائیں، وہ ہماری خوشیوں میں اور اضافہ فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.